اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 مل مسیح نہیں مسیحا ابن مریم الا رسول مگر ایک رسول قد خلت گزر چکے ہیں من قبل ہی اس سے پہلے الرسول کئی رسول و امہ اور ان کی ماں صدیقہ بڑی راست باز کانا دونوں تھے یاقولانی کھایا کرتے الطعام کھانا انظر دیکھو کیفا کیسے نبینو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں لہم ان کے لیے الآیاتی دلیلیں ثم پھر انظر دیکھو اما کیسے یوفقون الٹے پھر رہے ہیں۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں بہت سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آپ کیسی وضاحت سے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ اب آپ کا جو آیت کا فرسٹ پارٹ ہے مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، حاشیہ نمبر 108 بن رہا ہے، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کے چند دلائل جن کا اشارہ اس آیت میں ملتا ہے۔ پہلا اشارہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جبکہ خدا کی شان یہ ہے کہ نہ اس کے والدین ہیں اور نہ ہی وہ اولاد، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، جو شخص اپنی پیدائش میں ماں کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کسی کا محتاج نہیں، ساری خدائی اس کے محتاج ہے۔ نمبر 3، جس کی ماں ہو وہ احادث ہے، یعنی وہ پہلے موجود نہیں تھا۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بعد میں آئی وہ پہلے موجود نہیں ہو، تو ظاہر بات ہے جس کی ماں ہے وہ پہلے تو نہیں تھی، اس کی ماں ہے پھر وہ اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تو جی، یعنی وہ پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، اور جس شخص کی یہ صفت ہو وہ مخلوق ہے، خدا نہیں، کیونکہ خدا تو ہمیشہ سے ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا جائے تو ان کی پیدائش سے پہلے کون خدا تھا؟ نمبر 4، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بدرجہ اولا خدا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی پیدائش تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہوئی ہے۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ خدا ہیں کیونکہ ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھر اس سے زیادہ خدا ہونا چاہیے نا، کیونکہ ان کی پیدائش تو نہ ماں ہے اور نہ ہی باپ ہے۔ اور تخلیق آدم تخلیق عیسیٰ سے بھی زیادہ عجیب ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بھی خدا نہیں کہتا۔ دراصل ان دونوں کی پیدائش قدرت خداوندی کا مظاہرہ ہے اور ان کے بندہ ہونے اور خدا نہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی پروو ہے۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے رسولوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ نمبر 6، جس طرح پہلے رسول آئے اور اپنا مقررہ وقت گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو دوام و بقا حاصل نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنا مقررہ وقت گزار کر ایک دن اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، انہیں بھی دوام و بقا حاصل نہیں ہے، لہٰذا کوئی رسول بشمول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر کے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام پہلے موجود نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور مقررہ وقت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والے رسولوں نے بھی معجزات دکھائے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خشک لکڑی کی لاٹھی میں جان ڈال کر اسے زندہ سانپ بنا دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی برآمد کر دی۔ مردوں کو زندہ کرنے سے لاٹھی کا زندہ سانپ بنا دینا اور پھر پتھر سے زندہ اونٹنی برآمد کرنا زیادہ عجیب چیزیں ہیں، کیونکہ مردہ تو کبھی زندہ تھا جبکہ پتھر اور لاٹھی کبھی زندہ ہی نہیں تھے، مگر ان عظیم الشان معجزات کے باوجود وہ خدا نہیں بلکہ خدا کے رسول ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے عظیم معجزات کے باوجود خدا نہیں بلکہ اس کے رسول ہیں۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، کیونکہ کھانا
پینا انسانی ضرورت ہے، اور جو شخص اپنی نشوونما اور بقا میں کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ان ضروریات و حاجات سے پاک ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے تو وہ خدا ہیں، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یعنی نوری مخلوق ہیں، اس لیے انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اپنی تخلیق و بقا میں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں، اس لیے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ ان عام فہم دلائل سے، یعنی ان جو عام یہ دلائل ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہے، اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ لیکن عیسائی پھر بھی اگر انہیں خدا کہنے پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں بائبل کی درج ذیل آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے چلا کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ نمبر 2، یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ آدم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گناہگار لوگوں کے حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ یسوع بذات خود ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تم پر سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور میرے بارے میں کیوں شبہ کرتے ہو، یعنی کیوں شک کرتے ہو؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بذات خود موجود ہوں۔ مجھے چھو کر دیکھو اور یقین رکھو کہ میں روح نہیں ہوں، کیونکہ میرا گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم ہے، جبکہ روح کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ کر یسوع نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ ابھی وہ خوشی اور شک کے عالم میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ یسوع نے ان سے پوچھا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے یسوع کو بنی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا دیا اور یسوع نے ان کے سامنے مچھلی کا ٹکڑا کھایا۔ بائبل کی مذکورہ آیات سے درج ذیل نتائج نکلتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو مشکل گھڑی میں کسی اور خدا کو نہیں پکارتے۔ دراصل حقیقی خدا وہی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے تھے۔ نمبر 2، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے خدا ہیں کہ وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے کسی اور خدا کے محتاج ہیں، تو پھر ایک عام بندے اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، دوسرے حوالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے کہ وہ آدم کے بیٹے ہیں اور گناہگار لوگوں کے ہاتھوں صلیب پر چڑھائے جائیں گے، لہٰذا ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 4، جو شخص اپنے تحفظ نہ کر سکے اور دشمن اسے صلیب پر چڑھا دیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، جو شخص 3 دن قبر میں مردہ رہے، اس کو اگر خدا مان لیا جائے تو خدا کے بغیر ان 3 دنوں میں یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ نمبر 6، تیسرے حوالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ وہ ہڈیوں اور گوشت سے بنے ہوئے انسان ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہ روح نہیں ہے کیونکہ روح کا کوئی جسم نہیں ہوتا اور ان کے جسم ہے، لہٰذا وہ انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں۔ انہیں بھوک بھی لگتی ہے، انہوں نے لوگوں کے سامنے مچھلی کھا کر اس کا عملی مظاہرہ بھی کر دیا، پھر بھی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنا عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ نوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے، وہ پیدا ہوئی ہیں، لہٰذا حادث تھی، یعنی حادث تھی، پہلے سے موجود نہیں تھی۔ انہوں نے خوراک سے نوشونما پائی، لہٰذا محتاج تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، لہٰذا فانی تھی، ہمیشہ نہیں رہی۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری صفات مخلوق کی ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کی مقبول اور راست باز بندی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو صدیقہ، یعنی بہت ہی سچ بولنے والی خاتون فرمایا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہے۔ صدیق کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن نبی کا درجہ صدیق سے بھی برتر ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ نبی، صدیق، شہید اور صالح ہیں۔ قرآن مجید کی اس ترتیب سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ سب سے بلند مرتبہ نبی کا ہے، اور اس کے بعد صدیق کا، پھر شہید کا اور پھر صالح کا۔ صالح مطلب جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی صدیق ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نبی پہلے ہے اور پھر صدیق کا لفظ ہے، تو جو نبی ہے وہ صدیق بھی ہے، لیکن جو صدیق ہے وہ نبی نہیں ہے۔
اور ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید نے یہ بھی صفات کر دی ہیں کہ سارے انبیاء اور رسول مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں ہے۔ مزید تشریح کے لیے سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 42 کا حاشیہ نمبر 31 ملاحظہ کریں، 21 ملاحظہ کریں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر آپ کی 76۔ کل آپ فرمائیے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما جو لا یملکو نہیں مالک لکم تمہارے، ضرر نقصان کا، ولا نفعا اور نہ نفع کا، واللہ اور اللہ تعالی هو السمیع العلیم، هو السمیع العلیم بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ فرمائیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 109 ہے، اس آیت کا دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح۔ موجودہ بائبل کے مطابق عبادت کا مستحق صرف لاڈ خدا ہے، اور لاڈ خدا صرف ایک ہے، اور لاڈ کا معنی ہے مالک اور حکمران، یعنی لاڈ خدا وہ ہے جو اپنی ملکیت میں تصرف کا کامل اختیار رکھتا ہے، بڑے وہ اس دے اچھے کو انعام دے الغرض جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہی در حقیقت ہے عبادت کے لائق ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر وہ خدا اور عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر اگر کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے تو پھر ساری رات خدا سے دعا کیوں کرتے اور اپنی مشکل گھڑی میں خدا کو کیوں پکارتے؟ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے بنا کر اڑائے، مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو شفا دی، اور مادر ذرا کو اندھوں کو بینا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پہاڑوں پر اختیار تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اختیار تھا، شیطان چھو کر انسان کو خپتی بنا سکتا ہے، کفار کو شیاطین روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مذکورہ حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ مخلوق بھی دوسروں کو نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن مخلوق کے جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں یہ اختیارات نہ دیتا تو وہ کسی کو نفع یا نقصان نہ پہنچا سکتے، لہٰذا کوئی مخلوق ذاتی طور پر کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ الغرض عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ذاتی طور پر مختار کل ہے، اور اس کی ساری صفات ازلی اور ابدی ہیں۔ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور اس کو نیت کو بھی جانتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر مخلوق کی صفات نہ تو ذاتی ہیں اور نہ ہی ازلی و ابدی، لہٰذا کوئی مخلوق عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، کل آپ فرمائیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، اہواء، خواہشوں کی، قوم کی، قد دلوا، جو گمراہ ہو چکی ہے، من قبل، اس سے پہلے، وادلوا، اور گمراہ کر چکے ہیں، کثیرن، بہت سے لوگوں کو، ودلوا، اور بھٹک چکے ہیں، عن سواء السبیل، راہ راستے۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں نہ حق حد سے تجاوز نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ بھی کر چکے ہیں اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو، کیونکہ یہ حق کے خلاف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعض گمراہ لوگوں کی سازش سے یہ عقیدہ عیسائیت کے اندر داخل کیا گیا تھا، لہٰذا تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ان کے مشرکانہ عقائد سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کو اسی مرتبے پر رکھنا ہی حق اور صراط مستقیم ہے۔ اس نے مجرمانہ حد تک کمی یا زیادتی دونوں گمراہی کا سبب ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گمراہ ہوئے، اور ایسا ہر زمانے میں ہوتا آ رہا ہے۔ کسی عظیم ہستی کو ماننے والے اس کی محبت و عقیدت میں جیسے کہ
عیسائی گمراہ ہوئے، اور ایسا ہر زمانے میں ہوا ہے۔ کسی عظیم ہستی کو ماننے والے جب اس کی محبت و عقیدت میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور حسد کرنے والے اس کی شان میں کمی کے مرتکب ہوتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی تیری وجہ سے 2 آدمی ہلاک ہوں گے، حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور انتہائی بغض رکھنے والا، اور فرمایا اے علی تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تیرے ساتھ بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ یعنی آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ والدین کے ساتھ، خاندان کے ساتھ انسان کی محبت ایک فطری عمل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی مجھے سمجھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے جو محبت رکھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی وہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بے شک والدین اور ان سب کی محبت جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ہمیں ان کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ سمجھنا آئے تو آپ نے پوچھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔